حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے صحابی رسول بنے تو آپ کی والدہ آپ سے ناراض ہوئی اور کہتی ہیں کہ آپ یہ کام چھوڑ دو، اسلام چھوڑ دو۔ اب والدہ سے ایک تعلق ہے، والدہ سے ایک احترام کا رشتہ بھی ہے، پیار بھی ہوتا ہے، لیکن والدہ اسلام نہیں لائی ہوئی تھی۔ والدہ نے کہا تم بھی چھوڑو۔ اب یہ کافی دن تو سمجھاتے رہے ماں کو، لیکن ماں نے نہ مانا کہ نہیں چھوڑو گے نہیں تو میں اس وقت تک تم سے بات ہی نہیں کروں گی۔ اب یہ پہلے یہ کیا، پھر ماں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ اگر تم اسلام نہیں چھوڑو گے تو میں کھانا ہی نہیں کھاؤں گی، میں کھانا ہی نہیں کھاؤں گی، بھوکھی رہوں گی اور اسی حالت میں مر جاؤں گی، اور لوگ تمہیں تانا دیں گے کہ یہ بیٹا تھا جس کی وجہ سے اس کی ماں مر گئی، لوگ تمہیں یہ تانے دیں گے، تو تم اس سے بچنے کے لیے اسلام چھوڑ دو۔ اب یہ دیکھیں کیسی بات ہے، ادھر دین اسلام کا معاملہ، ادھر ماں باپ بیچ میں آ جائیں۔ تو قرآن نے اسی لیے سورہ لقمان میں یہ آیتوں کو نازل کر کے اللہ نے بیان فرما دیا، وَإِن جَاهَدَاكَ، اگر وہ تم سے یہ کہیں اور جھگڑا کریں اس بات پر تم سے اور تقاضا کریں کہ تم شرک ٹھہراؤ اور اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرو، فَلَا تُطِعْهُمَا، پھر ان کی بات نہ مانو، پھر ان کی بات نہ مانو۔ دنیاوی معاملات میں معروف طریقے سے رہو، لیکن ان کی بات اس والے سے نہ مانو۔ تو یہ آئے اپنی ماں کو کہنے لگے کہ ماں کھانا کھا لو۔ ماں نے کہا میں نہیں کھانا کھاتی، میں کھانا نہیں کھاتی اور میں نہیں کھاؤں گی، بھوکی مر جاؤں گی۔ تو جب بار بار یہی تقاضا کیا اور ایک دن گزرا، آخر کتنے دن بھوک برداشت کریں گے، کچھ اور گھنٹے گزرے تو ماں کی حالت غیر ہونے لگی، تو ماں پھر اس سے یہی کہے گی کہ ابھی وقت ہے، چھوڑ دو اسلام، میں کھانا کھاؤں گی ورنہ مر جاؤں گی۔ تو پھر انہوں نے دو ٹوک سیدھا کہہ دیا، ماں کھانا کھاؤ یا نہ کھاؤ، اب ایک طرف اسلام ہے، میں اپنا دین اسلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی حضور کی امت میں آ گیا ہوں، تو اب تم کھانا کھاؤ یا نہ کھاؤ، میں نے اس وجہ سے دین اپنا نہیں چھوڑنا، اسلام نہیں چھوڑنا، میں نے اسی بات پر میں نے برقرار رہنا ہے۔ اور یہی چیز میرے بھائیوں، دین اسلام کی محبت جو ہمیں یہ بتائی جاتی ہے کہ آدمی ماں باپ سے بڑھ کر، اولاد سے بڑھ کر، پیسوں سے بڑھ کر، مکانوں سے بڑھ کر، تجارت سے بڑھ کر، دوستیوں سے بڑھ کر، بیویوں سے بڑھ کر، رشتہ داروں سے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول کی محبت جب دل کے اندر قائم ہو جاتی ہے تو پھر یہ ساری چیزیں ثانوی حیثیت ہوتی ہے، اور یہی ہونی چاہیے، کیونکہ بیچ میں کبھی مال آڑے آئے گا، کبھی بیوی ماڑے آ جائے گی، کبھی بچے آڑے آ جائیں گے، کبھی کاروبار آڑے آ جائے گا، اور دوسری طرف اللہ اور اس کے رسول کی محبت آئے گی، تو پھر دین ہمیں یہ کہتا ہے کہ یہ ساری چیزیں ترک کر دو، اب تمہارے دل کے اندر جو عظمت ہونی چاہیے وہ سب سے بڑھ کر اللہ کی اور اللہ کے نبی کی عظمت اور محبت ہونی چاہیے۔ تو حضرت سعد نے جواب دے دیا دو ٹوک کہ ماں کھانا کھاؤ یا نہ کھاؤ، میں یہ چھوڑنے والا نہیں ہوں اور نہ میں یہ چھوڑوں گا۔ تو اب ان کی ماں نے پھر شروع کر دیا، کھانا پینا بھی شروع کر دیا، اور پھر تقاضا بھی ختم ہو گیا کہ اب اسلام چھوڑو، اب اس طرح کا تقاضا بھی نہ۔ اور اللہ نے ان کی شان پہ قرآن میں یہ آیت کو بیان فرما دیا ہے کہ یہ ایک مقام ایسا پھر آتا ہے کہ جس میں انسان کو بڑے ڈیسیجن لینے پڑتے ہیں، اور ایسے لیے پھر صحابہ کرام والے مردوان نے، جنہوں نے اپنے گھر مکی زندگی میں چھوڑے، کاروبار چھوڑے اور یہ سارا کچھ کیا، وہ ایسے آسانی سے تھوڑی کر لیا تھا، وہ ایسے ڈیسیجن لیے